السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ناول کا نام ہے جینے کی وجہ، از قلم اناشا، قسط نمبر 5۔ سکندر ولا میں اس وقت تمام افراد رات کا کھانا کھانے میں مشغول تھے جب ارشمان نے اپنی بے چینی کم کرنے کے لیے مریم بیگم کو مخاطب کیا۔ ماما، آج آپ سب آغا جان کے گھر گئے تھے تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ ارشمان کی بات سنتے دادی، سکندر صاحب اور مریم بیگم نے کھانے سے اپنا ہاتھ روکا اور ارشمان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں، گئے تھے ہم لوگ، اور تمہارے رشتے کی بھی بات کی جانان بیٹی کے لیے۔ ویسے تو انہیں کسی چیز کا اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر بھی بھائی نے کچھ وقت کا ٹائم مانگا ہے۔ وہ جانان سے پوچھے بغیر اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کر سکتے، تو کچھ دن انتظار کرو، اور میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں، اگر رشتے سے ہاں ہوئی تو میں جانان کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گی، کیونکہ میں اس رشتے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی اور نہ ہی تمہاری دادی۔ یہ تو مجھے سکندر نے کہہ دیا، میں اس وجہ سے رشتہ مانگنے چلی گئی، نہیں تو میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا رشتہ مانگنے کا۔ مریم بیگم نے اپنے نرم رویے میں ارشمان کو آگاہ کیا۔ ماما، جانان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارشمان نے تعجب سے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ لو بھلا، ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ساری زندگی اس نے اپنی تمہارے ساتھ گزارنی ہے، اور اس سے پوچھے بغیر ہی اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ دادی نے ارشمان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ نہیں، وہ تو دراصل ازلان اور ماہنور کا نکاح بھی تو بچپن میں ہو گیا تھا، تو یہاں پہ بھی تو ماہنور نے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی، اور اسے تو ابھی بھی نہیں معلوم کہ جس کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے وہ ازلان ہے۔ ارشمان نے منہ بسورتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا اگر جانان نے فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ ارشمان کے حق میں نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ جانان کرے، اسی لیے اس نے ایک بوندی سی بات کی۔ صحیح کہا تم نے، زندگی تو ماہنور نے گزارنی ہے، لیکن یہ فیصلہ بچپن میں آغا جان نے کیا تھا، کیونکہ ازلان کا رجحان ماہنور کی طرف دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی ناسمجھی میں بچے کوئی گناہ سرزد کریں۔ اس وجہ سے اس وقت میں آغا جان کو جو بہتر لگا انہوں نے وہ فیصلہ کیا، اور اب مجھے کوئی بحث نہیں سننی، چپ کر کے کھانا کھاؤ، اور میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں، جو جانان کا فیصلہ ہوگا تمہیں وہ قبول کرنا ہوگا، اس کے بعد میں تمہاری کوئی ضد نہ دیکھوں۔ جبکہ مریم بیگم کی بات سنتے ارشمان کے چہرے پر سوچ کی لکیریں ابھریں۔ بیٹا، میں اندر آ جاؤں؟ سدرا بیگم نے جانان کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے جانان سے پوچھا، جو اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی اور کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جی جی ماما، بالکل، آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، آ جائیں۔ جانان نے جلدی سے کتاب کو بند کرتے ہوئے سدرا بیگم کو اندر آنے کی اجازت دی۔ میری پیاری بیٹی کیا کر رہی تھی؟ سدرا بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جانان سے سوال کر گئیں۔ کچھ خاص نہیں ماما، بس یہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ آپ بتائیں، کوئی کام تھا؟ جانان نے سدرا بیگم کی بات کا جواب دیتے ہوئے استفسار کیا۔ جی بیٹا، آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، آپ کو تو پتہ ہے کل آپ کی پھپھو کی فیملی آئی تھی۔ سدرا بیگم نے اتنی بات کر کے جانان کے چہرے کی طرف دیکھا جو ان کی بات سنتے ہی زرد پڑ گیا تھا۔ بیٹا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ یہ آپ کا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑ رہا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اب جانان ان کو کیا بتاتی کہ وہ جو بات یہاں کرنے آئی تھی وہ پہلے سے ہی اس کو معلوم تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس حوالے سے اس کے گھر کے افراد میں سے کوئی بھی اس سے کوئی بات کرے۔ ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، آپ مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھیں؟ ہاں بیٹا، وہ اصل میں کل آپ کی پھپھو اور پھپھا آپ کے رشتے کی بات کرنے آئے تھے ارشمان بیٹے کے لیے۔ میرے خیال سے آپ ان سے پارٹی میں ملی تھیں تو آپ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ ہم نے ابھی تک آپ کی پھپھو کو کوئی جواب نہیں دیا، آپ کے بابا نے کہا ہے کہ پہلے آپ سے پوچھ لوں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تو اب مجھے آپ بتاؤ کہ آپ کیا چاہتی ہو؟ سدرا بیگم نے پوری بات بتاتے ہوئے جانان سے اس کا فیصلہ جاننا چاہا۔ وہ ماما، آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، فی الحال میں اپنی زندگی میں ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں چاہتی، کیونکہ میں پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، تو پلیز فی الحال 2-3 سال تک مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کیجیے گا۔ جانان، جو پہلے سے ہی یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ اگر کسی نے اس سے اس رشتے کے بارے میں بات کی تو وہ یہی جواب دے گی، فٹ سے اپنا سر نیچے کر کے اس نے اپنی ماں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔
ٹھیک ہے بیٹا، ہم آپ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں کیونکہ آپ کے بابا جان نے کہا ہے کہ اس معاملے میں آپ پر کوئی زبردستی یا سختی نہ کی جائے، تو جو آپ کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ۔ اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی بھی چیز کی، آپ ریسٹ کریں، میں جا کر باقی سب کو آپ کے فیصلے سے آگاہ کرتی ہوں۔ سدرا بیگم یہ کہتے جانان کو پیار کرتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے جانان نے سکون کا سانس خارج کیا اور دوبارہ سے کتاب کا مطالعہ کرنے لگ گئی، کیونکہ اب اس کا دماغ جو کل سے مختلف سوچوں کی عام جگہ بنا ہوا تھا وہ کچھ ریلیکس ہوا۔ دانین اور حمزہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود حسین صاحب کا انتظار کر رہے تھے جو کہ نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ بھی مان جائیں نا، دیکھیں اگر آپ مجھ سے ناراض رہیں گی تو مجھے سکون نہیں ملے گا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بھائی بے سکون رہے؟ حمزہ نے مظلوم سا منہ بناتے دانین سے کہا جو اس سے ناراض تھی۔ حمزہ، تمہیں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب خود تو تم یہ کھا لو گے، رہوں گی تو میں بھوکی نا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی اور تم جان بوجھ کر یہ بینگن اٹھا کر لے آئے۔ دانین کا کوئی ارادہ نہیں تھا راضی ہونے کا۔ بس آپ ہی اتنی سی بات؟ اس ٹائم سے آپ اس لیے منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ میں اپنی بہن کے لیے ابھی برگر لے کر آتا ہوں، پھر تو آپ راضی ہو جائیں گی نا مجھ سے؟ حمزہ نے جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی جلد بازی پر دانین نے اسے روکا۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اور یہ بابا جانی کہاں رہ گئے ہیں؟ آپ کو پتہ تو ہے بابا جانی کو اتنی دیر نماز پڑھنے میں نہیں لگتی جتنی دعا مانگنے میں لگتی ہے، پتہ نہیں دعاؤں میں کیا کیا مانگتے رہتے ہیں۔ آج میں ان سے ضرور پوچھوں گا، جب بھی پوچھوں ٹال دیتے ہیں۔ کیا پوچھنے کے ارادے ہیں برخوردار جو میں ہر بار ٹال دیتا ہوں؟ حسین صاحب جو ابھی نماز ادا کر کے آئے تھے حمزہ کی آخری بات سنتے ہوئے اسے استفسار کرنے لگے۔ بابا جانی یہی کہ آپ اتنی لمبی لمبی دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں؟ مجھ سے تو اتنی لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگی جاتی، میں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں، اور جب بچوں کے لیے کچھ مانگنا ہو پھر وقت تو لگتا ہے نا۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گے، جب تمہارے بچے ہوں گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ ٹھیک، لیکن میں آپ کو پھر بھی بتاتا چلوں، اس میں بھی آپ ہی کے لیے زیادہ دعائیں مانگتے ہوں گے۔ بالکل صحیح کہا بیٹا آپ نے، کیونکہ باپ اپنے آنگن میں اپنی بیٹی کو ہر خوشی سے نوازنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قسمت نے آگے اس کے لیے کیا لکھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ میں اس لیے اپنی بیٹی کی اچھی قسمت کی دعا کرتا ہوں، کیونکہ باپ کی دعائیں بیٹی کی تقدیر سنوار دیتی ہیں، وہ سایہ جو زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنی بیٹی کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں، کیونکہ جب ایک مرد کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو دیکھتے ساتھ ہی جو سب سے پہلی دعا مرد کی زبان سے نکلتی ہے وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی ہوتی ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، حسین صاحب نے حمزہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو ان کی بات کے اختتام پر دانین اور حمزہ نے آمین کہا اور ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ کھانا نوش فرمایا۔ یہ منظر ارشمان کے خوبصورت بیڈ روم کا ہے، جس میں اس وقت ہر چیز اپنی بے قدری پر رو رہی تھی، کیونکہ ارشمان نے غصے میں اپنے کمرے کی ہر چیز کو زمین پر پٹک دیا تھا اور اس وقت اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے سرخ چہرہ لیے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ غصہ تھا جو کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے پتہ چلا تھا کہ جانان نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا جانان، اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ میں نے عزت سے تمہارا رشتہ مانگا تھا، لیکن شاید تمہیں عزت راست نہیں آئی۔ آج تم نے دوسری دفعہ میرے وجود کی نفی کی ہے۔ پہلے شاید میں تمہیں تھوڑی سزا دے کر بخش دیتا، لیکن اب تم میرے انتقام کی بھینٹ چڑھو گی، مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہو گی، لیکن میں تمہارے خود سے دور جانے کے تمام راستے بند کر دوں گا۔ تم پل پل تڑپو گی، تل تل مرو گی، رحم کی بھیک مانگو گی، لیکن میں تم پر رحم نہیں کھاؤں گا۔ ارشمان نے اپنی سرخ آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا اور اپنے ذہن میں آگے کا لاہے عمل سوچنے لگا۔ ماہنور، پریشے، جانان اور دانین اس وقت اپنی یونیورسٹی میں موجود تھے، کیونکہ ان کا FSC کا رزلٹ آ چکا تھا اور تینوں نے اچھے گریڈز سے امتحان پاس کیے تھے۔ چاروں اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھی باتوں میں مشغول تھیں کہ ماہنور کو اچانک سے یاد آیا کہ اس کا بیگ آڈیٹوریم میں ہی رہ گیا ہے۔ اوہ شٹ یار، میں اپنا بیگ بھول آئی، تم لوگ یہیں پر بیٹھو، میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ ماہنور باقی تینوں سے بولتی جلدی سے آڈیٹوریم کی طرف بڑھی۔ ابھی ماہنور اپنے بیگ کو کندھے پر لٹکائے کیفیٹیریا واپس آ ہی رہی تھی کہ اچانک سے اس کی ٹکر کسی وجود سے ہوئی۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا نظر آیا۔ غصے سے ماہنور نے سامنے موجود وجود کو دیکھنا چاہا، جس کی وجہ سے ماہنور کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے، تو دیکھا سامنے ایک لمبا چوڑا لڑکا کھڑا تھا جو ماہنور کو ہی گھور رہا تھا۔ مسٹر، ایک تو آپ نے غلطی کی، اوپر سے اب کھڑے آپ مجھے گھور رہے ہیں جیسے کہ سارا قصور میرا ہو۔ ماہنور نے غصے سے کہا۔ میڈم، کیونکہ قصور آپ کا ہی ہے، میں اپنی ہی طرف آ رہا تھا، یہ تو آپ ہی تیز گام بنی، پتہ نہیں اتنی جلدی میں کہاں جا رہی تھی جو سامنے موجود آپ کو اتنا بڑا وجود بھی نظر نہیں آ رہا۔
مجھے لگتا ہے آپ کو چشموں کی اشد ضرورت ہے، تو برائے مہربانی دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے سے بہتر ہے آپ اپنا علاج کروائیں یا پھر دیکھ کر چلیں۔ سامنے موجود شخص نے بھی بنا لحاظ کیے ماہنور کو کھری کھری سنائی، جبکہ جس انداز میں سامنے موجود شخص نے بات کی تھی وہ دیکھ کر ایک دفعہ ماہنور ہچکچائی ضرور تھی، لیکن پھر اپنے ازلی موڈ میں آتے ہوں کرتی وہاں سے آڈیٹوریم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے موجود شخص نے گہری نظروں سے ماہنور کا جائزہ لیا تھا۔ ماہنور آپی، آپ کہاں رہ گئی تھیں؟ ہم کس ٹائم سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں؟ ماہنور کو آتے دیکھ پریشے نے جھٹ سے سوال کیا۔ بس یار نہ پوچھو، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا اس جاہل انسان نے، ماہنور نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد وہ سارا واقعہ بتا دیا، جس کو سنتے دانین نے ماہنور کو ریلیکس ہونے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد چاروں خوش گپیوں میں مصروف ہو گئیں۔ کیوں حسین صاحب، پھر کیا سوچا میرے پروپوزل کے بارے میں؟ کافی عرصہ ہو گیا ہے میں نے آپ سے ایک عرض کی تھی، لیکن لگتا ہے آپ کو وقت نہیں ملا کہ آپ میری بات پر غور کر سکیں، اس لیے آج بذات خود میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ کو یاد دلانے کے لیے اور آپ کا فیصلہ جاننے کے لیے، جبکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیصلہ میرے حق میں ہی ہونا چاہیے۔ تو پھر جلدی بتائیں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سلیم نے حسین صاحب کا راستہ روکتے ہوئے کہا، جو ابھی آفس سے گھر آ رہے تھے۔ سلیم، میرے سامنے فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہٹو گاڑی کے سامنے سے، حسین صاحب نے غصے سے کہا۔ ارے حسین صاحب، آپ تو ناراض ہی ہونے لگ گئے۔ اب اچھا نہ تھوڑی لگتا ہے مستقبل کے رشتہ دار کے ساتھ آپ ایسا رویہ روا رکھیں، اتنا غصہ کریں جو مستقبل میں آپ برداشت بھی کر سکیں۔ سلیم نے منہ میں تیلی ڈالے کمینگی سے کہا، جبکہ اس کی بات سنتے حسین صاحب کا چہرہ سرخ ہوا غصے کی وجہ سے۔ تمہیں شرم نہیں آتی میری معصوم بیٹی پر نظر رکھتے ہوئے؟ ارے تھوڑی تو شرم کر لو، ایک بچے کے باپ ہو۔ چلو اگر یہ چیز بھی میں نہ دیکھوں، اگر تم شریف ہوتے، تمہاری حرکتیں ہیں کہ کوئی تمہیں اپنی بیٹی دے، تمہیں اپنی بیٹی کون دے گا؟ جس ایک نے دی تھی اس کی بیٹی کو تو تم نے مار دیا اور کہا کہ سیڑھیوں سے وہ گر گئی۔ ابے او بڈھے، زیادہ بھاشن نہ دے، اس مہینے کے آخر تک اپنی بیٹی سے میرا نکاح کروا، نہیں تو تیری بیٹی کو پورے محلے میں بدنام کر دوں گا، اور اگر کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو مجھے جانتا نہیں ہے ابھی، میرے بہت بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، تو شرافت سے بغیر کوئی ہوشیاری کیے اس مہینے کے آخر میں اپنی بیٹی کو میرے نام کر دینا، پھولوں کی طرح رکھوں گا تیری بیٹی کو۔ سلیم نے بدتمیزی کی تمام حدود پار کرتے ہوئے حسین صاحب سے کہا۔ ہاں، جس کو اتنی تمیز تو ہے نہیں کہ بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے، وہ میری بیٹی کو پھولوں کی طرح رکھے گا۔ تم کس خوش فہمی میں جی رہے ہو کہ میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا؟ یہ تمہاری بھول ہے، میں تم پر پرچہ کٹواؤں گا، آپ اپنی شکل یہاں سے گم کرو۔ حسین صاحب کی بات سنتے سلیم کو غصہ آیا، لیکن اس نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے حسین صاحب کے نادیدہ خراب کالرز کو صحیح کرتے آہستہ آواز میں کہا کہ یہ غلطی تو کبھی بھی نہ کرنا، نہیں تو جو تیری بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ کینسل کر کے تیری بیٹی کی عزت پورے محلے میں اچھالوں گا۔ سلیم یہ کہتا کہکا لگاتا ہوا چلا گیا۔ حسین صاحب پر سوچ کے کہیں در کھول کر، سلیم محلے کا ایک اوباش آدمی ہے جس کی 3 سال پہلے ہی ایک معصوم سی لڑکی سے شادی ہوئی تھی، جو اس کی روز کی مار دھاڑ سے ایک دن ابدی نیند سو گئی، اور اس نے سارے محلے والوں کو یہی بتایا کہ وہ سیڑھیوں سے گر کر مری ہے۔ سلیم کا 1 سال کا بیٹا بھی ہے جس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلیم ہر غیر قانونی کام میں ملوث ہے اور سارا دن محلے کی لڑکیوں کو تاڑتا ہے، اور اب اس کی نظر دانائن پر ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے حسین صاحب کو تنگ کر کے رکھا ہے، جس کی وجہ سے حسین صاحب کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، لیکن انہوں نے حمزہ یا دانین سے اس متعلق کوئی بات نہیں کی۔ حسین صاحب گھر پہنچے تو دانین اور حمزہ نے ان کو سلام کیا، اور ساتھ ہی دانین نے مٹھائی کا ڈبہ حسین صاحب کے سامنے کیا۔ ارے واہ بیٹا، یہ کس خوشی میں؟ حسین صاحب نے پیار سے دانین کے سر پر ہاتھ رکھتے استفسار کیا۔ بابا جانیے، آپ گیس کریں یہ کس خوشی میں ہے؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے الٹا حسین صاحب سے پوچھا۔ یار مجھے نہیں پتا، آپ بتا بھی دو۔ حسین صاحب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد معصومیت سے کہا۔ بابا جانیے، آپ ہی کا رزلٹ آ گیا ہے جس میں وہ اچھے گریڈ سے پاس ہوئی ہیں، تو یہ اسی خوشی میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ میری بیٹی کو ہر کامیابی سے نوازے اور اس کے نصیب اچھے کرے۔ حسین صاحب نے دانین کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا ماتھا چومتے پیار سے کہا، جس کے جواب میں دانین مسکرائی اور حمزہ نے آمین کہا۔ چلیں بابا جانی، جلدی سے آپ منہ ہاتھ دھو لیں،
ہم کھانا لگاتے ہیں، بلکہ ہم نہیں، آج صرف حمزہ لگائے گا۔ آج تو مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے کیونکہ میں پاس ہوئی ہوں۔ دانین نے پہلے حسین صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور پھر حمزہ سے کہا، بالکل نہیں، آج میری بیٹی کے لیے خوشی کا دن ہے تو ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے۔ آپ لوگ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہم کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ جبکہ حسین صاحب کی بات سنتے دانین اور حمزہ دل سے مسکرائے اور ساتھ ہی اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تاکہ جلد از جلد تیار ہو سکیں، اور حسین صاحب اپنے بچوں کی خوشی میں خوش ہوتے اپنے کمرے کا رخ کر کے۔ فی الحال وہ سلیم کی باتوں سے اس خوشی کے مومنٹ کو سپوائل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ راہم ابھی ہوٹل سے باہر نکلا تھا جہاں پر وہ ایک فورن کنٹری سے میٹنگ کے لیے آیا تھا کہ اس کی نظر سامنے کے منظر پر ٹھہر گئی جہاں پر اسی دن والی لڑکی حجاب کیے اسی لڑکے کے ساتھ آئس کریم پارلر کے سامنے کھڑی تھی، اور اس لڑکے نے دانین کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ یہ دیکھتے راہم نفرت سے اپنا منہ موڑ گیا تھا۔ وہ جس نے اتنی مشکل سے اس لڑکی کو بھلانے کی کوشش کی تھی اور کچھ حد تک وہ اس لڑکی کو بھول بھی گیا تھا، آج پھر نئے سرے سے وہ لڑکی اس کے سامنے آ کر اس کو اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ دانین جو اس وقت لائٹ براؤن کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے ہم رنگ حجاب کیے حمزہ کے ساتھ آئس کریم پارلر کے سامنے کھڑی آئس کریم لے رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ کوئی اس کے بارے میں کتنا بدگمان ہے، اور بے شک بدگمانی وہ دھواں ہے جو رشتوں کی روشنی کو دھندلا دیتا ہے۔ بدگمانی سچائی کو بھی شک کی نظر سے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہی صورتحال اس وقت راہم شاہ کے ساتھ ہو رہی تھی۔ وہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دانین اور حمزہ کے درمیان کتنا پاک رشتہ ہے، لیکن اکثر اوقات انسان وہ دیکھتا ہے جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف دانین حمزہ کے ساتھ موج مستی کرتے ہوئے آئس کریم لیتے گاڑی کی طرف بڑھ گئی جہاں پر حسین صاحب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ راہم جیسے ہی شاہ ہاؤس داخل ہوا تو بغیر کسی کو سلام دعا کیے اور کسی کی طرف نظر ڈالے اپنے کمرے کی طرف غصے سے رخ کر گیا، کیونکہ راہم کے دماغ سے ابھی تک وہ منظر نہیں جا رہا تھا جب دانین نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ راہم اپنے کمرے میں داخل ہوا اور غصے سے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پٹخا۔ ایسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو باقی لڑکیوں کو بدنام کرتی ہیں۔ پردے کی آڑ میں نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بنائے ہوتے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی لڑکیوں پر، یہ صرف شکلوں سے معصوم ہوتی ہیں، جبکہ ان سے اچھی تو وہ ہوتی ہیں جو ویسٹرن ڈریسنگ کرتی ہیں، کم از کم منافق تو نہیں ہوتی کہ سب کے سامنے پارسائی کا ڈھونگ کریں اور تنہائی میں کچھ ہوں۔ راہم بدگمانی میں اتنا آگے نکل گیا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کسی کے کردار پر بغیر کسی تصدیق کی انگلی اٹھا رہا ہے، اور بے شک یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بہتان اور جھوٹی تہمت لگانے کے بارے میں سخت تنبیہ کی ہے، خاص طور پر آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمایا، جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کو ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات کہنے لگے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم نے اسے معمولی بات سمجھا، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ آیت نمبر 16، اور جب تم نے اسے سنا تو تم نے کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم ایسی بات کریں۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ آیات خاص طور پر لوگوں کو خبردار کرتی ہیں کہ وہ کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائیں، کیونکہ یہ گناہ اللہ کے نزدیک بہت سنگین ہے۔ قرآن میں بہتان لگانے والوں کے لیے سخت وعید البتہ آئی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نور آیت نمبر 23-24، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آغا جان، سہیل صاحب، آمنہ بیگم، ارسلان صاحب اور سدرہ بیگم اس وقت لاؤنج میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے کہ اذلان کو وہاں سے گزرتے دیکھ آغا جان نے اپنے پاس بلایا، اذلان بیٹا ادھر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو۔ آپ کے اور راہم کے پاس تو اپنے بڑوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے بیٹا، کل کام بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن کام سے زیادہ رشتوں کو اہمیت دینا سیکھیں۔ آغا جان نے اذلان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے رسانیت سے سمجھاتے کہا، جبکہ ان کی بات سے اکتفا کرتے اذلان نے تابعداری سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ بس آغا جان، آج کل کچھ مصروفیات زیادہ ہیں تو اس وجہ سے سارا دن آفس میں ہی گزر جاتا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ بیٹا ہم کافی دنوں سے سوچ رہے ہیں اور ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، چونکہ ماہنور نے FSC پاس کر لی ہے تو میرا اور آپ کے بڑوں کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ ماہنور کو آپ کے اور اس کے رشتے کے متعلق بتا دیا جائے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آغا جان، سوچ تو آپ کی اچھی ہے،
لیکن یہ نہ ہو کہ یہ سب بتانے سے وہ مینٹلی اسٹریسڈ ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ اس سے اس کی پڑھائی پر کوئی منفی اثرات مرتب ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، تو اگر تھوڑا سا اور صبر کر لیا جائے میرے خیال سے اس میں کوئی بری بات نہیں۔ باقی آپ سب بڑوں کا فیصلہ، جو آپ لوگوں کو بہتر لگے آپ لوگ وہی کیجیے گا۔ میں نے اپنی رائے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ اذلان کی بات سنتے وہاں موجود تمام افراد مسکرا دیے، اور اس کے بعد اذلان سب سے اجازت لیتا باہر کا رخ کر گیا۔ ایکسکیوز می مس، بات سنیں۔ مہنور جو اپنی پوری رفتار سے لائبریری جا رہی تھی، جب اسے ایسا لگا کہ کوئی اسے پکار رہا ہے تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور حیرت سے اس کا منہ کھل گیا، کیونکہ پیچھے اس دن والا لڑکا ہی موجود تھا۔ جی فرمائیں، کیوں بلا رہے تھے آپ مجھے؟ ضرور اس دن کوئی کسر باقی رہ گئی ہوگی، جو آپ نے سوچا کہ چلو آج نظر آ گئی ہے یہ لڑکی تو آج ہی میں پوری کر لوں۔ مہنور نے بنا لحاظ کیے اس دن کا غصہ آج اتارا۔ اسے موقع جو مل گیا تھا اور مہنور کوئی موقع ہاتھ سے جانے دے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ایکچولی مس، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس دن میں بس کچھ ٹینشن میں تھا، اس وجہ سے آپ کو کچھ زیادہ ہی بول گیا، حالانکہ غلطی میری اپنی بھی تھی، تو اس لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ جبکہ سامنے موجود لڑکے کی بات سن کر مہنور نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، کیونکہ اس نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے تھے جس میں لڑکے کسی چھوٹی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر پہلے لڑکی سے معذرت کرتے ہیں، پھر دوستی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ مس، آپ جو سوچ رہی ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ وہ کوئی اتنی بڑی بات تھی جو میں اپنی انا کا مسئلہ بنا لوں، لہٰذا میں آپ سے معاف کرنے کی امید رکھتا ہوں۔ سامنے موجود لڑکے نے مہنور کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مہنور نے اپنی ہچکچاہٹ ختم کرنے کے لیے جلدی سے جواب دیا، اور ساتھ ہی یہ سوچا کہ سامنے موجود شخص کہیں کوئی جن تو نہیں ہے جو اس کی سوچ پڑھ لی ہے، لیکن پھر اپنی ہی سوچ پر لعنت بھیجتے کہ آج کل کے دور میں کہاں سے جن آ گئے، اٹکتے ہوئے اپنا جواب دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں سوچ رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے میں یہ مان لوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ سامنے موجود لڑکے نے مسکراتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا، جبکہ اس لڑکے کی بات سنتے مہنور پہلے کچھ دیر سوچ میں ڈوبی رہی، اور پھر یہ سوچا کہ جب تک وہ اس لڑکے کو معاف نہیں کرے گی وہ ایسے ہی اسے تنگ کرتا رہے گا، اس لیے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، اور ساتھ ہی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، کیونکہ اس دن غلطی صرف آپ کی نہیں میری بھی تھی۔ تو بس پھر ٹھیک ہو گیا، آپ نے مجھے معاف کر دیا اور میں نے آپ کو معاف کر دیا، اب اسی خوشی میں ہم دوست تو بن سکتے ہیں نا؟ نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے دوستی کروں گی۔ مجھے ایسی چیزوں میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، تو پلیز آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا، مہنور نے جلدی سے جواب دیا۔ مہنور کا جواب سنتے اس شخص کے چہرے پر افسردگی چھائی، لیکن ساتھ ہی اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرتے اس نے مزید آگے بات بڑھاتے ہوئے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی، لیکن صرف اپنا نام ہی بتا دیں۔ میرا نام عمر ہے۔ میرا نام مہنور سہیل شاہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ آئندہ میرے راستے میں نہیں آئیں گے۔ مہنور نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنا نام بتایا، اور ساتھ ہی اس لڑکے کو وارن بھی کر دیا، اور یہ سب کہتے ہی اپنے قدم لائبریری کی جانب بڑھائے۔ اب تو راستے میں آنا ہی پڑے گا مس مہنور سہیل شاہ، کیونکہ آپ پر دل جو آ گیا ہے۔ مہنور کے جانے کے بعد عمر نے مہنور کی پشت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ شاہ ہاؤس کے تمام مکین اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود بریک فاسٹ کر رہے تھے، اور معمول کے مطابق وہاں خاموشی کا راج تھا، کیونکہ مسٹر راحم شاہ جو موجود تھے۔ آغا جان، بابا جان، مجھے کچھ دنوں کے لیے لندن جانا ہے بزنس کے سلسلے میں، راحم شاہ نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جبکہ راحم کی بات سنتے آغا جان اور سہیل صاحب نے صرف سر اس بات میں ہلایا، کیونکہ جس دن سے راحم نے دانین کے رشتے کے لیے انکار کیا تھا اس دن سے گھر کا کوئی بھی فرد راحم سے کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ راحم کو اپنی غلطی کا احساس ہو، کیونکہ اس نے کسی لڑکی کی کردار کشی کی تھی جس کی ہمارے مذہب میں سختی سے ممانعت کی گئی ہے، لیکن شاید راحم کو اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا جو وہ کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، اور نہ ہی اسے گھر والوں کے رویے سے کوئی فرق پڑا تھا، کیونکہ وہ ویسے بھی گھر میں کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ راحم ان کا جواب ملتے ہی دوبارہ اپنے ناشتے کی طرف مشغول ہو گیا، اور جیسے ہی ناشتہ ختم ہوا اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے، کیونکہ جانے سے پہلے وہ یہاں آفس کے تمام کام نپٹانا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں اسے 2 دن آنے تھے۔ اس کے باہر نکلتے ہی تمام بڑوں نے اپنے سر نفی میں ہلائے، جبکہ بچہ پارٹی اپنے ناشتے میں مشغول تھے، کیونکہ اس کے بعد مہنور، جانان اور پریشا نے یونیورسٹی جانا تھا، کیونکہ ان کی کلاسز سٹارٹ ہو چکی تھی، اور ان تینوں نے دانین سمیت BS انگلش میں ایڈمیشن لیا تھا، جبکہ اذلان پہلے ہی آفس کے لیے نکل چکا تھا، کیونکہ آج کل آفس میں کچھ زیادہ مصروفیات تھی۔ وہ صبح کا جاتا، رات گئے واپس آتا تھا۔ ہیں
یہ یہاں کیا کر رہا ہے 2 نمبر پولیس والا؟ آج تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ پریشے جو اس وقت کلاس سے باہر پانی پینے کے لیے آئی تھی، وہاں سے گزرتے اس کی نظر فرحاد پر پڑی جو پرنسپل آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی سر نے دماغ کھایا ہوا ہے انگلش پڑھا پڑھا کر، اوپر سے اس منحوس کی شکل بھی آج ہی دیکھنی تھی۔ پریشا نے غصے سے سوچا کیونکہ اسے انگلش سے سخت چڑ تھی، لیکن صرف ماہنور کی وجہ سے وہ اس وقت BS انگلش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے جانان اور پریشا نے سمپل FA کیا تھا، جبکہ دانین اور ماہنور FSC کی اسٹوڈنٹس تھیں، لیکن اس دفعہ ماہنور کی فرمائش پر جانان اور پریشا BS انگلش کر رہی تھی، کیونکہ ماہنور میڈم کا ماننا تھا جب چاروں ایک کلاس میں ہوں گی تو مزہ آئے گا۔ بس پھر کیا تھا، جانان اور پریشا نے بھی BS انگلش میں ایڈمیشن لے لیا، لیکن آج وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ فرحاد جو اپنے کیس کے سلسلے میں ہر کالج کے پرنسپل سے مل رہا تھا، آج وہ اس یونیورسٹی میں آیا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کسی کا غصہ اس پر نکلنے والا ہے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد فرحاد پرنسپل آفس سے باہر نکلا تو سامنے ہی اس کی نظر پریشے پر پڑی، جس کا چہرہ ہلکا سرخ ہو رہا تھا۔ وائٹ یونیفارم میں پونی ٹیل کی، اپنی براؤن آنکھوں میں کاجل لگائے وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ فرحاد اس کو اگنور کیے اس سے پہلے یونیورسٹی کے ایگزٹ کی طرف قدم بڑھاتا پریشا بھاگتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ 2 نمبر پولیس والے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں غلطی سے اس یونیورسٹی کو اپنا پولیس اسٹیشن سمجھ کر تو نہیں آ گئے؟ کیونکہ ویسے بھی آپ کو دکھائی تو کم ہی دیتا ہے۔ اس کی بات سنتے فرحاد کے ماتھے کی رگیں غصے سے باہر کو ابھر کر آئیں، لیکن پھر اس نے جلد ہی اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے وہاں سے جانے میں اپنی عافیت جانی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں یونیورسٹی میں کوئی سین کریٹ کرے، اور ویسے بھی اب جب اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے دوست کی بہن ہے تو وہ ایسے سر عام اس کو بے عزت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے سائڈ سے گزرتے ابھی اس نے 2 قدم ہی لیے تھے کہ ماہنور جو اس کے ریاکشن کے انتظار میں تھی، لیکن اس کا یوں اگنور اسے کر کے آگے کی طرف قدم بڑھانا ماہنور کو اشتعال دلا گیا۔ اس وجہ سے جلدی سے دوبارہ فرحاد کے سامنے آئی۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں یہاں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ اس طرح سے مجھے اگنور کر کے جا رہے ہیں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے، پریشا ارسلان شاہ کو اگنور کرنے کی؟ میں 2 منٹ میں آپ کی یہ وردی اتروا سکتی ہوں۔ فرحاد جو اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ آج وہ اس لڑکی پر غصہ نہ کرے، لیکن اس کی آخری کی بات سنتے فرحاد کا غصے کے مارے برا حال ہوا اور پھر جیسے وہ پھٹ ہی پڑا۔ مس پریشا ارسلان شاہ، ایٹ لیسٹ میں آپ کی طرح اپنے ماں باپ کے پیسوں پر عیاشی نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے بیہاف پر کسی کو دھمکیاں دیتا ہوں۔ میں جو کچھ ہوں میں اپنے بل بوتے پر ہوں، اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس طرح آسانی سے کسی کی بھی وردی اتروا سکتی ہیں؟ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اگر میں چاہوں تو سر عام پبلک میں ایک پولیس انسپکٹر سے بدتمیزی کرنے پر آپ کو اریسٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں آپ کی طرح اتنا ایل مینرڈ نہیں ہوں، اور نہ ہی میری ماں نے میری ایسی تربیت کی ہے۔ لیکن جس طرح سے بیہیو آپ کر رہی ہیں، اس طرح سے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے ماں باپ نے آپ کو کچھ سکھایا ہی نہیں ہے۔ برائے مہربانی آئندہ میرے سامنے آنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کروں۔ اب ہٹیں میرے سامنے سے۔ فرحاد غصے میں بولتا اپنے ایک ہاتھ سے پریشا کے کندھے پر ہلکا سا پش کرتے اسے سائڈ پر کرتے اپنے قدم باہر کی جانب کر گیا، جبکہ پیچھے پریشا فرحاد کی باتیں سنتے اپنا منہ کھول گئی، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی آ گئے، کیونکہ آج تک کسی نے بھی اس سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ لیکن پھر کافی دیر سوچنے کے بعد اسے سمجھ آیا کہ آج غلطی اس کی اپنی ہی تھی۔ اس کو کیا پڑی تھی بلا وجہ فرحاد کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ اس نے تو آج اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ تو شاید اپنے کام کی وجہ سے یہاں پر آیا تھا اور وہ ہی اس کو اپنا شکار سمجھتے اپنا غصہ اتارنے لگی تھی، لیکن شاید قسمت آج پریشا کے ساتھ نہیں تھی۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ ختم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ اپنے ریویوز لازمی دیں، ساتھ ہی ساتھ میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔